انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر, یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی. ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. الا یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں. مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں وہ پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر بو مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا.
آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں خدا کی قسم, ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے, گھریلو لائف میں بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی, یاد ہے. اچھا, ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا, جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. وہ ایک عقیدت ہو جائے گی نا, ایک بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی. صفائی کا ایسا خیال ہر وقت. میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے. ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, میں کہتا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا؟ باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, ابے وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست. کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو نیک ہی اچھا لگتا ہے نا. تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسی تلاوت کی پابندی, کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں. کبھی کوئی گھنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے, کیا کیا بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے, میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کانسیپٹ بن چکا تھا, پھر باتیں بھی اچھی اچھی کرتے تھے. اچھا, ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, جو بوڑھے لوگ ہیں نا, دوسروں کے ابوؤں کو دیکھتے تھے. کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں, لیکن ایک کمپیئر کر رہا ہوں نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے بنا کے نا بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے. بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے, گپے مارتے رہتے. کن گپے مار رہے ہوتے تھے, کھل کھلا کے ہنسنے, ہاں ہاں ہو, ادھر غیبت, اس کی غیبت, تو ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ ریٹائر ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, تو سارا دن بھر بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے. وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے. میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بوڑھوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نہ ڈرامہ, ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب, نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے, نہ ناول پڑھ کے ٹائم ویسٹ کرتے تھے, نہ کہیں تھڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر ادھر. والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا. جب دفتر سے آتے تھے نا, ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں. ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی, یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ ہم نے, میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان,
نہ گٹکا کھا رہے ہیں، نہ پان کھا رہے ہیں، نہ سگریٹ پی رہے ہیں، نہ ناول پڑھتے ہوئے. ایک اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے. 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا. 3 عورتیں 3 کہانیاں سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے، اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا، اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی؟ یا تو تلاوت کر لی، یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی، یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے، یا بہت زیادہ کیا کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے، ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست، تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں، اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے. یہ دیکھو انہوں نے بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، یہ دیکھو یہ بزرگ نے، یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ کو ان کی ڈائری تھی، کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے. اتنا بڑا پلندہ، وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی؟ میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے، ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں، ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے، ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاڑ تھے نا 18-20 سال کے، تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں، وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم، حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں. ایسی فلمیں تھیں، ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا، ہمارے ایک دوست نے، کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے، اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام، صحیح ہے نا، حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں، یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی، یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں، وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی، دیکھ کے توبہ کر لی نا. وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں، تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں، تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلے پہ رہتی، اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی، کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو، باپ کا یہ معمول ہو، تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے، یہ وہ گوروں، یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو، ایک وقار ذہن میں آتا ہے. ہماری دادی ہر وقت، ان کا نا ایک تخت تھا، اس پہ بیٹھی رہتی تھی، مسلوں کی تہیں لگی ہوئی تھیں، نماز روزے میں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، شوال کے پورے روزے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایک ایپ تھا ان میں، پڑوسیوں کے جا کے ڈرامہ لازمی دیکھتی تھیں بس، یہ ایک ایپ تھا ان میں. لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی؟ تسبیح. اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو، وہ ڈرامے میں نا وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہیں، اور پھر تبصرے بھی ساتھ ساتھ. جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا، ہائے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بیچاری کو، ویسے تبصرے بھی ان کے. سادہ لوگ تھے نا، ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. یہ ایپ تھا ان کے اندر. باقی کیا ہے؟ نماز، تہجد، دعائیں، شوال کے پورے روزے، سنت روزے، یہ سارے معمولات، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چالاکیاں جو آج کل مارکیٹ میں پھیل گئی ہیں، اس کی جڑیں کاٹو، اس کو یہ کرو.
اور غموں پہ صبر کرنا. میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں 7 یا 8 بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, 7 یا 8 بچے, لیکن کیسا صبر کیا نا جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے, کیسا صبر. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی ہے. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی لائف انجوائے. ایک صاحب بڑے لبرل تھے, اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہے تھے, بیٹے کا فون آیا, ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو, کہتے ہیں نو آئی ایم ہیپی, سو انجوائے یور لائف اسٹائل میں نا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے, آئی ایم ہیپی, انجوائے یور لائف. بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے تھوڑی کروں گا انجوائے, میں تمہیں ویسے ہی کر رہا ہوں, باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو. تو میں ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب کو اس دن بیان سن لیا تھا, ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے, تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے نا, انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو اب انجوائمنٹ کے قابل, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہا نہیں ہوں. خیر, تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے, ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری ہو. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دیں, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب, جوان ہوتی ہیں یہ, تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, تو اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی, ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں. دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی, دل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت ہے, اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا, بولو نا, ختم. آپ کو یہ تھا کہ یار بڑا اچھا باکسر ہے, اس بیس پہ آپ اس کے میچز دیکھتے, آپ اس کے کھیل دیکھتے, اور بڑا آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے ملوں. جب اس کی وہ بڑھاپا آ گیا, باکسنگ کے قابل نہیں رہا, تو وہ عزت بھی کیا ہو گئی, ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے, اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے, اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں نا بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا, اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے, یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا یار اس میں, حقیقت بھی یہ, بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا ہے. خام خام میں دوگلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو, نہیں بھائی بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ بات جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے, بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے جا کے, دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے ایک تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے, یہ ہوتا ہے نا. کیونکہ عورت کو بھی پتہ ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے. مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہیں, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن کے. اس کو پتہ ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل, بولو, نہیں کرے گا, منہ مارنے کا دل نہیں کرے. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا. شوہر 2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی, اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ, بولو, یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی, کمر جھک گئی, یا کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور کیا بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یا مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے, کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی, اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی, اور کیا یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان,
بڑا سا خاندان، خوشیاں آسان، وہ خاندان سمٹ سمٹ کے ٹھیک ہے نا، ایک آدھ داماد ایک آدھ کہیں سے بہو، بس یہ ختم، ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے، کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا. ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتا ہے قربان کر دو، دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار، حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں. خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے، زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ. یہ ایسی آگ ہے نا، آگ، اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں، ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں، اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. گھریلو لائف، اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں، اور بچے کو جب پتہ چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں، تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا. ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے، مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے، یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے، پھر پیار بھی کیا، منایا بھی، سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں، تعلقات ہوں، غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں، پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں، یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں، دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں. اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا، کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو، اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں گی. اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں، بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا، دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو، یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا، اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی، شوہر کے سامنے عورت کی. ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے، ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی ساتھ مسجد جا کے نماز پڑھوں گا لیکن تم بھی مندر میں جا کے میرے ساتھ بتوں کی عبادت کرو، تو آپ تو نہیں کریں گے نا. آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے اسلام تو نام اس چیز کا ہے کہ وہ اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں، اجازت نہیں ہے. تو جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، ہاں ان کی شادی بیاہ میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں آپ. کوئی غیر مسلم کا بچہ امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں. تو ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا یہ جائز ہے. مذہبی تہوار میں جائز نہیں ہے. تو جیسے کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے، اسی طرح ہندوؤں کی جو ہولی اور اس طرح کی ہوتی ہیں کہ مذہبی تہوار ہے، وہ اس میں آپ مبارکباد نہیں دے سکتے. ہاں کوئی خطرہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، کہ اگر کوئی بھی نقصان ہو، واقعی نقصان کا خطرہ ہو، تو پھر ایک مجبوری ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. امام کے ساتھ دل میں خطبہ پڑھنا، کیا امام صاحب کے ساتھ دل میں آہستہ خطبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ابو بلال کوئٹہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو غور سے سننے کا حکم دیا. اگر آپ دل میں بھی پڑھیں گے تو غور سے سننے میں خلل واقع ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خطبہ سننے کو فوکس کریں. آپ جوانی میں عبادت کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی، کس عمر میں حاصل ہوگی؟ یہ سوال پوچھا ہے ابن شاعر کراچی سے. ابن شاعر، حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری. اگر کسی شخص کی جوانی کے ابتدائی سال گناہوں میں گزرے پھر وہ توبہ کر لے تو کیا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر انسان سے کبھی کبھار صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے
تو کیا پھر بھی اس فضیلت میں داخل ہوگا یا نہیں؟ ابن شاعر کراچی سے 2 سوال ہیں ابن شاعر کے کہ نمبر 1 کس عمر میں عبادت کی ہو تو وہ جوانی کی عبادت کہلائے گی، نمبر 2 جوانی میں نہیں کی بڑھاپے میں کی لیکن توبہ کر لی تو کیا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا؟ لیکن پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جوانی کا جو لفظ جس میں حدیث میں آتا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ نوجوان جس نے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاؤ، تو یعنی جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہو۔ تو جوانی کا جو اطلاق ہے نا عربی میں شباب کا لفظ، یہ 15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ تعالیٰ نے لغت کی کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جوانی یعنی شباب کا جو زمانہ ہے، 30 سال کے بعد بھی آدمی جوان رہتا ہے لیکن شباب میں نہیں رہتا، نوجوان نہیں رہتا، جوان ہونا الگ چیز ہے، نوجوان ہونا الگ چیز ہے۔ تو 15 سے لے کے 30 سال کی عمر میں اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس 30 سال گزرنے سے پہلے اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی تو انشاءاللہ وہ اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہوگا۔ رہا مسئلہ کہ 30 سال سے زیادہ عمر گزر گئی، اس کی بدماشیوں میں گزار دی، عیاشیوں میں گزار دی، لیکن اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ یار اب میں توبہ کر لیتا ہوں، تو دیکھیں توبہ تو کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کرے گا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ لیکن یہ جو اسپیسیفک فضیلت تھی نا، تو حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے یہ انہی نوجوانوں کے لیے جنہوں نے زمانے شباب میں عبادت کی ہو، زمانے شباب میں، تو زمانے شباب کے بعد توبہ کر لی تو توبہ کا ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن یہ والی فضیلت جو خاص ان لوگوں کے لیے، وہ فضیلت جو نوجوان کے لیے عبادت میں وقت گزارا ہو، وہ فضیلت بہرحال حاصل نہیں ہوگی۔ تو اصول اور ضابطے کے لحاظ سے تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا، کیونکہ حدیث میں جوانی میں عبادت کا تذکرہ ملتا ہے، تو ظاہر اس نے جوانی میں عبادت نہیں کی، ہاں بعد میں توبہ کر لی تو توبہ کا ثواب اپنی جگہ اور اس کے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ فضیلت حدیث میں اسپیسیفک انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ تیسرا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، 2 میں نے ذکر کیا، تیسرا بھی سوال ہے کہ اگر کوئی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، تو دیکھیں اگر صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نمازوں سے معاف کر دیتے ہیں اور صدقات و خیرات سے معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو وہ تو خود بخود بھی معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ بار بار ان صغیرہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر صغیرہ کا بار بار ارتکاب کرے گا تو وہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ دوسرا، کبیرہ گناہ کے بارے میں اگر وہ واقعی توبہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ کے بارے میں حدیث میں صاف ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو ایسے نوجوان کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہی ہوگا جس سے کبیرہ گناہ ہو جائے لیکن وہ سچی توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، جو ہو چکا اس پہ ندامت ہو، اس وقت چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، دل سے عزم ہو کہ میں نہیں کروں گا، ایسے نہیں کہ اوپر سے بول رہا ہوں۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، اس شرط کے ساتھ اگر کوئی واقعی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا شمار گنہگاروں میں اللہ کے نظر میں نہیں ہوتا، نیک لوگوں میں ہی ہوتا ہے، اور وہ نوجوان بھی اسی فضیلت میں انشاءاللہ داخل ہوگا جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ داڑھی کاٹنا کیا شرک ہے؟ کیا داڑھی کاٹنا شرک ہے؟ احمد خان ممبئی سے، نہیں بھائی، داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ضرور ہے مگر شرک نہیں ہے، گناہ ہے، بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اس میں تغییر خلق اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی تخلیق کو بدلنے سے منع کیا۔ مرد اور عورت کا بڑا فرق داڑھی سے ہوتا ہے، جو ظاہری گیٹ اپ ہے نا وہ داڑھی سے ہے وہ، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ۔ تو اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو یہ تو اسلامی معاشرے میں اس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا، یہ تو اب غیر مسلموں سے ہمارے سوسائٹی میں یہ چیز آئی ہے۔ فجر کے بعد امام اور مقتدیوں کا مصافحہ کرنا، فجر کی نماز کے بعد کچھ مقتدی سلام اور مصافحہ کرتے ہیں اور امام کو بھی سلام اور مصافحہ کرنے کا دباؤ ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد کاغان علی گڑھ سے، محمد گلفام علی گڑھ سے، نہیں یہ جائز نہیں ہے، بعض مسجدوں میں اس کا رواج ہے، اور اتنی ٹینشن ہوتی ہے انسان کو، سلام پھیر کے کسی کو جانا ہے اپنے گھر، وہ مصافحے میں بیٹھا ہے اور امام صاحب تو بڑی مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم، اب امام کو بھی گھر جانے دیں، ہاں وہ تسبیحات پڑھے تو اچھی بات ہے جو سنت تسبیحات ہیں، باقی کوئی نیا آدمی آیا ہو امام سے ملنے کے لیے مصافحہ کر لے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے
بیٹھے بیٹھے آپس میں مسافے شروع کر دینا یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے. مسافہ تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے نا. تو یہ عجیب سی ایک سلسلہ بعض مسجدوں میں شروع ہو گیا, اس کو ختم کرنا چاہیے. نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا. فرض نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ابو بلال کوئٹہ سے. دیکھیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز بدعت کا ذریعہ بنتی ہے. ہمیں یاد ہے ایک زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, دعا کے بعد ایک سجدہ کیا تو آہستہ آہستہ رواج بہت زیادہ پڑنے لگا تھا. تو اس لیے علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ مسجد میں یہ کام ہرگز نہ کیا جائے. لوگ اس کو نماز کا حصہ بنا لیں گے, اس کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے, اس کی کوئی اضافی فضیلت سمجھنا شروع کر دیں گے. تو مسجد میں تو آپ سنتیں پڑھیں, فرض پڑھیں, دعا مانگیں, جو بھی ہے, اس کے بعد اضافی سجدہ تلاوت کسی کے ذمے ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ الگ سے کوئی سجدہ نہ کریں. البتہ گھر میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی الگ سے سجدہ آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس سے کوئی بدعت کے پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے. سجدے میں کتنی انگلیاں زمین پر لگنا ضروری ہیں؟ ابو ہریرہ نے راولپنڈی سے پوچھا ہے, جی سجدے میں کتنی انگلیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے. انگلیوں سے ظاہر ہے پاؤں کی انگلیاں ہی مراد ہوں گی. تو دیکھیں سجدے میں جو فرض اور رکن ادا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دونوں پاؤں میں سے کسی بھی ایک پاؤں تھوڑا سا بھی زمین پہ لگ جائے گا تو رکن ادا ہو جائے گا. لیکن یہ سنت کے بہرحال خلاف ہے. تو سنت کے میں 3 انگلیاں داخل نہیں ہیں. پاؤں کی جتنی انگلیاں زمین پہ آپ ٹکا سکتے ہیں ان کو موڑے بھی قبلہ رخ کریں. دونوں پاؤں کی مکمل انگلیوں کو ٹکا کے زمین پہ قبلہ رخ کرنا جتنا پاسبل ہو, جتنا ممکن ہو, آسانی کے ساتھ یہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. بعض دفعہ بعض لوگوں کے پاؤں کی چھوٹی انگلی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ ٹھیک ہے نہ لگے, جتنی آسانی سے لگ سکتی ہیں اتنی انگلیوں کو زمین پہ اچھی طرح ٹکانا. باقی فرض ادا ہونے کے لیے تو تھوڑی دیر بھی پاؤں تھوڑا سا بھی زمین پہ لگ جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا, لیکن یہ بہرحال خلاف سنت ہے. مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کرنا. کیا عورت مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے؟ سلیم شہزاد قطر سے. جی دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے قطر میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ اور پاکستان میں بھی, لیکن شوہر پر اس کے مطالبے کو پورا کرنا پھر لازم نہیں ہے. تو سوال آپ کا یوں ہونا چاہیے تھا کہ عورت دوبارہ مطالبہ کرے تو شوہر پر کیا دوبارہ مہر واجب ہو جائے گا, یوں سوال ہونا چاہیے تھا. تو مہر واجب نہیں ہوگا, جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو ہمیشہ کے لیے معاف ہو گیا. باقی مطالبہ کر سکتی ہے, شوہر اگر خوشی سے دینا چاہے تو دے دے, بیگم کہہ دے کہ بھائی میں نے معاف تو کیا تھا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے اب مہر چاہیے, شوہر بھی کہے کہ میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ آپ دوبارہ مانگو, میں خوشی سے دوں. بعض دفعہ نیک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو یار لے لو یار, اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے, لیکن واجب نہیں. ایک دفعہ جب کوئی حق معاف ہو جاتا ہے صراحتاً پھر دوبارہ لازم نہیں ہوتا. بلا قصد طلاق کا لفظ نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بات کہتے وقت بلا قصد لفظ طلاق نکل جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے. صرف طلاق کا لفظ نکلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یوں ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میری طرف سے میری بیوی کو طلاق ہے, اس طرح کے الفاظ اگر زبان سے نکل گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ شریعت نے طلاق کا جو لفظ ہے نا, یعنی جو سینٹنس ہے طلاق دینا, یعنی میں طلاق دیتا ہوں یا میری بیوی کو طلاق, اس طرح کے لفظ اگر کوئی زبان سے نکال دے تو اس میں نیت کا شریعت میں دخل نہیں ہے. تو یہ ورڈنگ ہی کافی ہے طلاق واقع کرنے کے لیے. خالی لفظ طلاق نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو نکلتا رہتا ہے لوگوں کے منہ سے. ابھی میرے منہ سے لکھنا نا لفظ طلاق تو اس سے تھوڑی ہوگی, جب تک کوئی واضح طور پہ یہ نہ کہے کہ میری بیوی کو طلاق, اور وہ بات دہرا نہ رہا ہو, جیسے میں دہرا رہا ہوں بات, کسی کی بات کو ریپیٹ نہ کر رہا ہو, مستقل طور پر یہ کہے تو پھر طلاق واقع ہوتی ہے. مختلف ہیئر اسٹائل بنانا. آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں, مختلف طرح سے مانگے بنانا, چٹیا بنانا وغیرہ, کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا, یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا, کہیں سے بڑے کرنا, یہ بھی ناجائز ہے. تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے, لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال, اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو, اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیا بن سکے اس میں. پھر اگر نیچے سے ان کی لینتھ برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں, یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے, تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا,
یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیا بن سکے. مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے وہ فرق بھی برقرار رہے. تو اتنا ہے. باقی یہ جو ہیئر اسٹائل اور خواتین کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں, کہیں سے بڑے ہوتے ہیں, آڑی ترچی مانگیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہے, قرب قیامت میں پیدا ہوگی. لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہوگی. ان میں ایک ظالم حکمران اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چس لباس پہنیں گی اور یا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہوگا, اور ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے, ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے, وہ بالوں کو اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوگا. تو اس طرح کے ہیئر اسٹائل جائز نہیں ہے. عورت کے لیے بس یہی جائز ہے بیچ کی مانگ نکالے یا پیچھے لے جائے بال, اور بالوں کو جب کاٹنا ہو تو نیچے سے پیچھے سے ایسے برابر کاٹے, ادھر سے چھوٹے کر دیے ادھر سے بڑے کر دیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. والدین کی تلخ کلامی پر اولاد کیسے صبر کرے؟ میرے والدین بہت تلخ کلامی کرتے ہیں, اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے, ہم لوگ بھی کبھی ان کو آگے سے جواب دے دیتے ہیں. کیا اس کا ہم پر گناہ ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں, والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے رہیں, ان کو عزت دیں, ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم تمہیں پیدا کر کے پچھتا رہے ہیں, بلکہ ان پہ فخر کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, کوئی ان سے غلطی ہو رہی ہے تو محبت سے سمجھائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی ہے. تو میں دیکھتا ہوں بعض ماں باپ بات بات پہ بچوں کو طنز تانے اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بھی سنا دوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کہیں گزر رہا تھا یا کہیں سوئمنگ پول میں کسی کام سے جانا ہوا, ظاہر ہے وہ لڑکیوں کے سوئمنگ پول میں نہیں جاتے تھے, کوئی گزرنا ہوگا کسی کام سے تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنا, یا ہو سکتا ہے ان کو کسی نے دیکھ کے یہ واقعہ سنایا ہو. بہرحال اتنی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں نا کہ وہ سوئمنگ پول میں کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی ہوئی ہے جو گوری ماں تھی, انگریز کی ماں, اور ایک پاکستانی ماں جس کو ہم دیسی ماں کہہ سکتے ہیں, وہ اپنے بچے کو لائی ہوئی تھی سوئمنگ سکھانے. اب دونوں کے بچے جو ہے نا سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو جو انگریز ماں تھی وہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دیکھو بیٹا تم اندر ڈائیو مارو اور دیکھو تم کر سکتے ہو, مجھے پتہ ہے تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے, تم تو بڑے بہادر ہو, اور تم دیکھو چھلانگ مارو گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے. بڑے محبت سے اس کو عزت دے کے اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, تمہیں پتہ نہیں کس نے وہم میں ڈال دیا کہ تم نہیں کر سکتے. کہ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا پاکستانی ماں کو, وہ کیا کہہ رہی تھی, الو کے پٹھے, میں $50 میں نے اس پہ لگائے ہیں, پتہ نہیں $100 $50, اور تو اب یہاں کے چھلانگ نہیں مار رہا, تو میرا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے اور پیسے بھی ضائع کر رہا ہے, مار چھلانگ ایسی کی تیسی ہو, گالیاں بھی نکالے جا رہی ہے اس کو. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو یار ایک ماں کیسے بات کر رہی ہے اور ایک ماں کیسے بات کر رہی ہے. تو وہ جو انگریز ماں جس طرح سے بچے سے بات کر رہی تھی وہ اسلامی طریقہ تھا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں. پاکستانی ماں جس طریقے سے بات کر رہی تھی وہ غیر اسلامی طریقہ ہے, حالانکہ وہ مسلم نہیں, وہ مسلم ہے وہ عورت. تو بعض دفعہ غیر مسلم اسلام والے کام کر رہا ہوتا ہے, مسلم غیر مسلم والے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے ماں باپ کا اپنے بچوں کی اصلاح کا, محبت سے پیار سے, اور اگر کبھی کبھار سختی کرنی پڑے تو کبھی کبھار سختی بھی کریں. ہر وقت یہ ٹاؤنٹنگ اور تانے بازی یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں. تو یہ تو شریعت میں والدین کو حکم ہے, لیکن بچوں کو بہرحال یہی چاہیے کہ بھئی اگر والدین غلط کر بھی رہے ہیں تو والدین کے احسانات ان کی غلطیوں کے مقابلے میں بہت سے بھی زیادہ ہیں. دنیا میں کسی کا آپ پر اتنا احسان ہو نہیں سکتا جتنا آپ کے والدین نے آپ پر احسان کیا. لہذا ان کی طرف سے ظلم زیادتی ہوتی ہے, حتی الامکان صبر سے کام لیں. تو زبان نہ چلائیں آگے سے, کبھی چل گئی ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کریں, صدقہ خیرات کر دیں کچھ, لیکن کوشش کریں والدین کے سامنے کبھی زبان نہ چلے آپ کی, جتنا مرضی ڈانٹے وہ. اور اگر معاملہ بالکل برداشت سے باہر ہو گیا تو اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, اور بعض دفعہ اتنی بار بار ٹاؤنٹنگ کر کر کے ڈپریشن میں بندہ جا رہا ہے اور پھر وہ ایسے ایسے حالات پھر گھروں میں ہو جاتے ہیں, تو پھر جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو اپنی شادی کر کے پھر الگ رہیں, ماں باپ کے ساتھ نہ رہیں. ایسی صورت میں روزانہ ملتے رہیں, فون پہ رابطہ کرتے رہیں, پھر الگ ہو جانا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر معاملات بہت زیادہ نہ آگے جا کے خراب ہو جائے. لیکن تعلق پھر بھی ان سے رکھا جائے, دعائیں ان کے لیے پھر بھی کی جائیں, اور زبان حتی الامکان کوشش کریں نہ چلائیں. کبھی اونچی آواز ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں. والدین کی برداشت کرنے کا جتنا ثواب ہے
خوب سمجھ لیں کسی کے برداشت کرنے کا اتنا ثواب نہیں. ہم نے دیکھا ہے دفتروں میں لوگ اپنی جاب کے چکر میں باس کی بہت الٹی سیدھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں, باپ کا ایک لفظ برداشت نہیں کرتے. تو آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو باپ اور ماں کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, باس کو برداشت کرے یا نہ کرے یہ دوسرے درجے میں ہو جاتی ہے یہ چیز. والد سیدھے راستے پر نہ ہوں تو بچوں کی ذمہ داری. میرے والد صاحب علماء دیوبند اور باقی علماء کو بھی بہت برا کہتے ہیں, کوئی سمجھائے تو ان کی سنتے بھی نہیں ہیں. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والد صاحب کو کس طرح سمجھائیں؟ محمد عابد سہارنپور سے. محمد عابد بھائی ابا کو سمجھانا چھوڑ دیں, بس اسی طرح سے سمجھائیں. آپ سمجھائیں گے تو اور زیادہ برا بھلا کہیں گے, تو آپ سمجھانا چھوڑ دیں. باقی یہ کہ ان کے لیے دعائیں مانگیں اور کوئی حکمت مصلحت والا طریقہ دیکھیں ان کو سمجھانے کا, یعنی زبان سے سمجھانا چھوڑ دیں. تو ان کو یعنی علماء کے بیانات سنائیں, کسی طریقے سے کیسٹ چلا دیں, کوئی بیان اونچی آواز میں لگا دیں جس میں انہی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں, تو وہ پھر سنیں گے دیکھو یہ علماء کتنے زبردست ہوتے ہیں جو بچوں کو ابا کی اطاعت سمجھا رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جب ماں باپ سنتے ہیں نا تو ان کو آہستہ آہستہ دین کے قریب آتے ہیں کہ بھائی اسلام تو ہمارے ہی حقوق بتا رہا ہے, علماء تو ہمارے ہی حقوق بتا رہے ہیں اولاد کو. تو انشاءاللہ اس طرح سے حکمت مسئلہ سے چلیں گے تو اللہ سے امید ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. شوہر فحش گالیاں دیتا ہو تو بیوی کیا کرے؟ اگر شوہر فحش گالیاں دیتا ہے اور اس کی وجہ سے عورت بھی خراب رہتی ہو تو وہ کس طرح برداشت کرے؟ جبکہ عورت میں حیا کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ایسی گالیاں سنتی رہے؟ کس طرح سنتی رہے گالیاں؟ وہ تو جو گالیاں سننے کی عادی ہیں وہی آپ کو بتائیں گی یہ کس طرح سے سنیں گالیاں. باقی یہ بہت برا کام ہے, شوہر کو چاہیے گالیاں نہ دے گھر میں. بھائی تو انسان کا بچہ بن کے رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی, کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو برا بھلا کہتے تھے یا مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے تھے؟ اور اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو برداشت کرنا چاہیے. اور گالیاں دینا تو بہت ہی بری بات ہے, لیکن اب دے رہا ہے میرے کہنے سے مان جائے تو اچھی بات ہے, علماء کے کہنے سے یا شریعت کے حکم سے مان جائے تو بہت اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, نبی نہ مزاج کے لحاظ سے فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں عملی طور پر کوئی فحاشی تھی. تو یہ گالیاں دینا بہت بری حرکت ہے, اور خاص طور پہ بیوی تو کوئی باندھی اور لونڈی تو ہوتی نہیں ہے وہ کہ انسان اس کو ملازموں جیسا سلوک کرے. ایسا کام تو ملازموں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. باقی رہا مسئلہ کہ پھر بھی شوہر باز نہیں آتا تو عورت کیا کرے؟ اصل تو سوال ان کا یہ ہے نا بھائی, عورت کیا کرے؟ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ رہنے میں میرا فائدہ زیادہ ہے یا علیحدگی میں. ناقابل برداشت گالیاں ہو رہی ہیں, آپ اس سے طلاق مانگیں گی, وہ آپ کو چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی بڑا اخلاق والا مل جائے لیکن وہ خرچہ ہی نہ اٹھا رہا ہو, نان نفقہ نہ اٹھا رہا ہو. تو ہمیشہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے چونکہ بڑے مفاد حاصل ہو رہے ہیں لہذا گالیاں برداشت کر لو. پھر یہی میں مشورہ دوں گا. اس کو تو چاہیے نہیں دے گالیاں. ایک حل تو یہ ہے کہ آپ طلاق لیں, ظاہر ہے اس سے اور بڑے نقصان میں پڑ جائیں گی آپ. دوسرا حل یہ ہے کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دیں, تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ بھائی وہ اگر برا کر رہے تو آپ نے بھی برا کیا. تیسرا آپشن برداشت ہی کا ہے. اب برداشت کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ گالیاں دیا کرے آپ وہاں سے ہٹ جائیں, یا آپ عادت ڈال لیں سننے کی. یہی میں کہہ سکتا ہوں نا, سننے کی عادت کیسے ہوگی؟ وہ گالیاں ریکارڈ کر لیں آپ, ٹھیک ہے نا, ریکارڈ کر کے بند کمرے میں سنا کریں اور آہستہ آہستہ سنتی رہیں, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس سے سننے کی عادت ہو جائے گی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ آپشن اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں نا, کمپرومائز کے لیے یہی تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. برداشت کریں, یہی کہوں گا میں, آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ میاں کو ہدایت دے. اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی تو ایسا کام کر کیوں رہا ہے کہ اگلے کے اخلاق بھی تباہ کر رہا ہے. والد نے بیٹے کے نام پر دکان کی تو باقی بہنوں کا کیا حصہ ہوگا؟ اسد صاحب نے ممبئی سے پوچھا ہے. میرے والد صاحب کی 2 دکانیں تھیں. ہم 4 بھائی بہن ہیں. میں اکیلا بھائی ہوں, یعنی 3 بہنیں اور 1 بھائی, باقی 3 بہنیں ہیں. والد صاحب نے ایک دکان میرے نام پر کر دی تھی اور دوسری دکان والد صاحب کے نام پر ہی تھی. اب والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو جو میرے نام پر دکان ہے وہ شریعت کے اعتبار سے میری ہوگی یا میری بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا؟ اسد صاحب ممبئی سے. دیکھیں, والد صاحب نے جو دکان آپ کے نام پر لی تو صرف نام پہ لینے سے بچہ مالک نہیں بن جاتا, اور نام کسی کے کر دینے سے بھی ملکیت نہیں ہوتی. والد صاحب نے اگر واضح لفظوں میں یہ کہا ہو کہ یہ دکان میں نے اپنے بیٹے کے نام پہ لی ہے اور یہ میرا بیٹا آج سے اس دکان کا مالک ہے, یہ واضح طور پر کہا ہو, اور پھر بیٹے کو قبضہ بھی دے دیا ہو,
یعنی لوگوں کو یوں کہا ہو یا بیٹے کو کہا ہو یا کسی کو بھی کہا ہو کہ بھئی یہ میرے بیٹا اس کا مالک ہے، یہ میرے بیٹے کی ہے، میری نہیں ہے، تو اگر یوں صاف طور پہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی دکان ہے اور پھر قبضہ بھی دیا، قبضے کا مطلب یہ ہے کہ دکان خرید کر اس کی چابیاں بیٹے کے حوالے کر دی ہوں، اس میں سامان بیٹے نے ڈالا ہو اپنا سامان، یا قبضہ دے دیا ہو پھر بے شک والد صاحب نے اپنا سامان ڈال دیا اس میں، لیکن پراپر طریقے سے بیٹے کو ایک دفعہ ہینڈ اوور کر دیا ہو، پھر بے شک والد صاحب نے اپنے قبضے میں لے لی ہو، یا دکان اگر رینٹ پہ دی ہو تو وہ رینٹ بیٹے کو ملتا ہو تو یہ بھی قبضہ کہلائے گا۔ تو اس طرح سے اگر قبضہ دے دیا تو پھر تو بیٹا اس کا مالک ہے، اس طرح سے قبضہ اگر نہیں دیا تو پھر بیٹا اس کا مالک نہیں ہے، چاہے کاغذ میں اسی کے نام ہے، تو اس میں تمام بہنوں کا بھی حصہ ہوگا۔ خواتین کا ناول نگار بننا، یوٹیوب چینل بنانا، کیا عورتیں رائٹر بن سکتی ہیں، یعنی کہانیاں ناولز وغیرہ لکھ سکتی ہیں؟ نیز آج کل یوٹیوب کے ذریعے کمائی ہوتی ہے، تو کیا عورتیں یوٹیوب چینل کھول سکتی ہیں جبکہ وہ چہرہ نہ دکھائیں، صرف اپنی آواز ہو اس میں؟ جائز تو ہے، رائٹر بننا بھی جائز ہے، فحش ناول نہ لکھیں جس سے لوگوں کے اخلاق تباہ ہوں، اور یوٹیوب چینل کھولنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ظاہر ہے اس میں پردے کی پابندی ہو، اور جوان عورت تو افضل یہی ہے کہ اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو گنجائش ہے، لیکن بہرحال جوان لڑکی کے لیے یہ شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ وہ پردے میں آئے گی لیکن بہرحال آواز تو اس کی لوگ سنیں گے، تو پھر بھی گنجائش ہے اس کی۔ آج کل بے روزگاری کا بھی دور ہے بہت، اور لڑکیوں کی شادیوں کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، گنجائش تو ہے اس کی کہ اگر وہ چہرہ چھپا کے کوئی ویڈیو بناتی ہے، بشرطے کہ وہ ویڈیو جو ویڈیو ہو وہ بھی جائز ہو، ایسا نہ ڈرامے فلمیں بنانا شروع کر دیں، تو وہ گنجائش ہے، لیکن بہرحال یہ چیز قابل یعنی حوصلہ افزائی نہیں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ نہ کرے یہ کام۔ البتہ اگر خاتون کوئی ایجڈ ہو جائے، عمر اس کی تھوڑی زیادہ ہو جائے، تو پھر بالکل پھر اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے، زیادہ عمر اگر کسی خاتون کی ہے تو وہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ والدین کا پسند کی شادی نہ کرنے پر بددعا دینا، آپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو پورا حق ہے کہ اپنی پسند سے شادی کرے، ہم نے اپنی پسند سے شادی کی، اس کے بعد ہمارے ماں باپ ہمیں بددعا دے دیتے ہیں اور وہ بددعا ہمیں لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان کا بددعا دینا صحیح عمل تھا یا نہیں؟ یہ ہے جی امیرہ خان لکھنؤ سے۔ دیکھیں، لڑکی کو پورا حق ہے اپنی پسند سے شادی کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی پسند کا خیال ہی نہ کرے اور کم عمر لڑکیاں گھروں سے بھاگنا شروع کر دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لڑکیاں میچور نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے 40 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہوگی تو لڑکی میچور ہو گئی ہے، لیکن ایک 18 سال 19 سال 20 سال 25 سال اس میں لڑکیاں میچور نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو ماں باپ کی پسند کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پسند ان پہ تھوپے نہیں، ان کی پسند کا بھی خیال کریں، یعنی خاص طور پہ والد کے ذمہ باپ اور بیٹی دونوں کی رضامندی سے نکاح ہونا چاہیے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ لیکن کہیں باپ ظالم ہے، ماں ظالم ہے، وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اچھے بھلے رشتوں کا انکار کر رہے ہیں، پھر مجبوراً لڑکی کوئی قدم اٹھاتی ہے تو پھر اس کے لیے قدم اٹھانا جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اب لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، باپ نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے بلا وجہ کا، نہیں میں نے کرنی نہیں ہے، اور کوئی اس میں مصلحت نہیں ہے، لڑکے میں کوئی خرابی ہے تو بتاؤ نا، بس نہیں کوئی خرابی نہیں، بس میری نہیں کرنی ہے یہاں پہ، تو ایسی خامخواہ کی ضد اگر باپ نے بنائی ہوئی ہے تو پھر باپ کو نہ تو بددعا دینے کا کوئی حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بددعا دے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بددعا لگے گی بھی نہیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے جلد نکاح کرو اور کفو میں نکاح کرو، کیونکہ ماں باپ کے چکر میں لڑکیاں نکاح کو ڈیلے کرتے کرتے زنا میں پڑ جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں، تو ماں باپ آج کل اپنی ذمہ داریاں، بہت سے ماں باپ جو اس وقت میرا پروگرام نہیں سن رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور بچیوں کو ٹائم پہ ان کا بیاہ نہیں کرتے، ان کا نکاح نہیں کرتے، جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے تو یہ بالکل غلط کیا، ماں باپ کی عزت کو آپ نے داؤ پہ لگایا، اور بھاگنے کا کوئی معقول عذر بھی نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے اچھا سوچ رہے تھے، صحیح جگہ آپ کی بر وقت نکاح کر رہے تھے، تو پھر آپ نے غلط کیا۔ تو پھر اگر ماں باپ کی بددعا لگی ہے تو ماں باپ کو منائیں، آپ جا کے اللہ سے بھی توبہ استغفار کریں، ماں باپ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ سے ہی توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس بددعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، ماں باپ ہی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تھے آپ کی، خام خامے زبردستی غلط جگہ آپ کی شادی کر رہے تھے اور آپ کی رضا کا بالکل خیال نہیں کر رہے تھے، پھر اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر اگر ماں باپ بددعا دیتے ہیں تو بھی ماں باپ کی بددعا سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بددعا نہیں لگے گی۔
پھر بھی آپ کی یہ سمجھتی ہیں کہ بد دعا لگ گئی ہے تو آپ منا لیں ماں باپ کو، جا کے ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ان کو گفٹ دیں، تحفے تحائف دیں، پاؤں میں گر جائیں، ابا کے اپنے، ماں کے اپنے پاؤں میں گر جائیں، تو ماں باپ کے سامنے تو جتنا جھکیں گے اللہ راضی ہوگا۔ ان کو منا لیں کسی طریقے سے، اپنی پوری کوشش کر لیں منا لیں، کہ پھر بھی نہیں مانتے تو بس پھر اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اس بد دعا کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کنایہ لفظ سے کیا 2 طلاقیں ہوتی ہیں؟ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو شوہر نے 1 طلاق دے دی، اس کے بعد کسی بات پر انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے بہن بھائیوں سے ملی تو میری طرف سے تم فارغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کنایہ لفظ سے طلاق دیتے ہیں، کسی نے کہا، اچھا انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جب کنایہ لفظ سے طلاق دیتے ہیں تو 2 طلاق ایک ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی ایک پہلے ہو گئی اور 2 اب۔ تو اگر اب شوہر اپنی بات پر شرمندہ ہو تو کیا اس کا کوئی کفارہ یا حل نکل سکتا ہے کہ 3 طلاقیں بھی نہ ہوں اور میاں بیوی اپنے بہن بھائیوں سے بھی مل سکیں، یا بعض بہن بھائیوں سے نہ ملیں، بعض سے مل لیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، پہلی دفعہ جب شوہر نے 1 طلاق دے دی وہ تو بہرحال 1 طلاق ہو گئی۔ دوسری دفعہ جب شوہر نے یہ کہا کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے ملی تو میری طرف سے تم فارغ ہو، تو آپ کسی بھی بہن یا بھائی سے ملیں گی تو آپ کو 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، 2 طلاقیں نہیں ہوگی، 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق 1 ہوگی لیکن نکاح اسی وقت ٹوٹ جائے گا، اور پھر زندگی بھر شوہر کو 1 طلاق کا حق رہے گا۔ نکاح ٹوٹے گا، اس کے بعد آپ دونوں تجدید نکاح کریں گے، دوبارہ نکاح کریں گے، تو اور ساری زندگی شوہر کو 1 طلاق کا حق حاصل رہے گا۔ تو کنایہ سے 2 طلاقیں نہیں ہوتی، یہ آپ نے غلط سنا ہے، کنایہ سے 1 طلاق ہوتی ہے، لیکن وہ 1 طلاق طلاق بائن ہوتی ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ تو اب یہی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے بات کر لیں تاکہ 1 طلاق واقع ہو جائے، کیونکہ بہن بھائیوں سے کون ساری زندگی بات نہیں کرے گا۔ اور ایسے میاں کو اللہ ہدایت دے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کو پہ پابندیاں لگا رہا ہے کہ فلانے سے بات کی، یعنی بہن بھائیوں سے بات کرنے پر پابندی لگا رہا ہے۔ قطع رحمی تو اسلام میں کبیرہ گناہ ہے۔ اور بھائی تمہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے بھائی اس کو خراب کر رہے ہیں تو طلاقوں کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گدھا پن ہے، بالکل جہالت ہے۔ گدھوں پہ یہ کام سوٹ کرتے ہیں کہ بات بات پہ طلاق کو معلق کر دینا، یہ کیا تو تمہیں طلاق، یہ کیا تو تمہیں طلاق۔ یہ کوئی خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہوتی انسان کے۔ کچھ اور طریقے سے سمجھا لو کہ تم نے اگر بھائی سے بات کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دوں گا، اس طرح کی باتیں کرو نا۔ وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں جہالت میں، تو ایسا آدمی کیا گھر چلائے گا جو بات بات پہ طلاقوں کو سے بات کو مشروط کر رہا ہو؟ تو اللہ ہدایت دے، شوہر کو بھی یہ حماقت کر رہا ہے۔ تو بہرحال بھائی بہنوں کا رشتہ تو قطع رحمی تو ایک جرم ہے، گناہ ہے۔ تو کیونکہ شکر ہے 3 طلاقوں سے معلق نہیں کیا شوہر نے، تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جب بھی بھائی یا بہن سے بات کریں گی تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ بات کریں گی تو پھر دوبارہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کلما کے الفاظ نہیں ہیں کہ جب بھی تم نے بات کی، یہ ہے کہ اگر تم نے بات کی تو 1 دفعہ بات کرنے سے 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو میاں بیوی نئے مہر کے ساتھ فوراً دوبارہ نکاح کر لیں، اور آئندہ اس میاں صاحب کو اللہ ہدایت دے، اس طرح سے طلاقوں کو معلق نہ کرے وہ۔ تہجد کی نماز بلند آواز میں پڑھنا۔ تہجد کی نماز ہم آہستہ آواز میں پڑھیں یا بلند آواز میں، جبکہ جہری نماز پڑھنے میں دل زیادہ لگتا ہے۔ نیز وطر کی نماز بھی جہراً پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد امین انڈیا سے۔ وطر بھی جہراً پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی جہراً پڑھ سکتے ہیں، بس پبلک کے آرام کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی زور سے پڑھیں کہ گھر والے سارے جاگ جائیں اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ زور سے کچھ پڑھنے لگیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موقع پہ کیا پڑھتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسروں کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے۔ رات میں کوئی بھی نماز ہو وہ جہراً پڑھی جا سکتی ہے۔ مغرب غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے نا، اس میں ہر نماز جہراً پڑھنا جائز ہے۔ یہودی اور عیسائی کا جنت میں داخلہ۔ میں آپ کا بیان سن رہا تھا جس میں آپ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو مختلف لوگوں کی سفارش پر جنت میں داخل کریں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ سب سے کریم تو میں ہوں، لہذا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں ان میں بھی کافی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ حمزہ امریکہ سے۔ دیکھیں، اللہ کی توحید کا اقرار کافی نہیں ہے، اللہ کی توحید اس کے تمام لوازمات کے ساتھ۔ وہ لوازمات کیا ہیں؟ اللہ کے تمام پیغمبروں کا اقرار،
جو اللہ نے ضروری بنیادی عقیدے بیان کیے ان کا اقرار. تو اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے, وہ زیرو ہے, زیرو پہ کھڑا ہے وہ. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے تو وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی 5 نمازوں کا انکار کر دے تو وہ زیرو پہ ہے. تو وہ ایمان, اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں کہہ سکتے. تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میں کم سے کم یہ چیز داخل ہے کہ اتنا ایمان ہو کہ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان. تو چونکہ یہود و نصارہ پیغمبروں پر ایمان نہیں, سارے پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے, سچے نبی کا انکار کرتے ہیں, تو وہ اسلام یہ ان کے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرتا. کفارہ دے کر کیا ہم قسم توڑ سکتے ہیں؟ یہاں ہم عصر کے وقت کرکٹ کھیلتے ہیں. ایک دن کرکٹ کھیلتے ہوئے گرما گرمی میں میں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں یہاں کرکٹ نہیں کھیلوں گا. اب یار دوست تنگ کرتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دیں, تو کیا میں اس چیز کے لیے ایک قسم توڑ سکتا ہوں اور کفارہ دے کر دوبارہ کرکٹ کھیل سکتا ہوں؟ ولید عثمان سعودی عرب سے. اصل تو یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اپنی قسموں کی حفاظت کرو. آپ کے لیے افضل راستہ یہی ہے کہ آپ قسم نہ توڑیں. کوئی کرکٹ کھیلنا تو واجب بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی مفید گیم بھی نہیں ہے جو صحت کے لیے بہت اچھا ہو. بہت اچھا کیا, ٹائم ویسٹنگ اس میں زیادہ ہے, ہل جل بہت کم ہے. جو فیلڈنگ میں کھڑا ہے وہ تو کھڑا ہی رہے گا, پولیس آ کے اس کو ہٹائے گی کہ اب یہاں سے ہٹ جا بھائی تو. تو شو بازیاں زیادہ ہیں, ایکسرسائز کم ہے. تو فٹ بال کو فوکس کریں, ہاکی کھیلیں, لانگ ٹینس کھیلیں, اس طرح کی چیزیں کھیلیں, سوئمنگ کریں وغیرہ وغیرہ, جس میں آپ کی ایکسرسائز ہو, ٹائم کم لگے اور مینٹلی گروتھ بھی آپ کی اچھی ہو, جسمانی گروتھ بھی آپ کی اچھی ہو. کرکٹ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا, ٹائم زیادہ لگتا ہے, ایکسرسائز بہت کم ہوتی ہے اور شو بازیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں, ایکشن زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے موقع دیا, قسم کھا لی, تو اب چھوڑ دیں اس کو. لیکن بہرحال اگر آپ قسم توڑ دیتے ہیں اور کفارہ دے دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا, اور اگر آپ خود غریب ہیں تو 3 روزے لگاتار. لیکن قسم پہلے توڑیں گے پھر کفارہ دیں گے, ایسا نہ ہو کفارہ پہلے دے دیں قسم بعد میں توڑیں. مؤذن نہ ہو تو اقامت کا حق کس کو ہے؟ اگر مسجد میں مؤذن موجود نہ ہو تو اقامت پڑھنے کا حق کس کا ہے؟ کیا کوئی بھی مقتدی اقامت کہہ سکتا ہے؟ سلطان صاحب انڈیا سے. اگر مؤذن موجود نہیں ہے تو پھر امام صاحب کی مرضی سے کوئی بھی اقامت کہہ دے, لیکن کوشش کریں کہ جس کی پراپر داڑھی ہو وہ اقامت کہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہو. بہتر یہی ہے کہ وہ شخص اقامت کہے. پہلا سوال ہے جی محمد ریحان صاحب کا کلکتہ سے. کہتے ہیں جی مجبوری میں پیسوں کا سوال کر سکتے ہیں؟ مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلا کسی کی بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا, تو ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنا کیسا ہے؟ محمد ریحان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی کا نکاح ہے تو اس میں بچی کا تو یا باپ کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا. سارے خرچے تو اس بچی کے ہونے والے شوہر پر ہیں. نکاح کے موقع پہ ایک مہر کا خرچہ ہوتا ہے, نان نفقے کا خرچہ ہوتا ہے, چھواروں کا خرچہ ہوتا ہے, اور دلہن کے کپڑے بنا کے دینا, کیونکہ نان نفقے میں داخل ہے یہ چیز, تو یہ تو سب چیزیں شوہر کے ذمے ہیں. تو یہ عجیب ہی ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی بری رسم چل پڑی ہے کہ لڑکی کا باپ لوگوں سے پیسے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ جی میری بچی کی شادی ہے. تو جس کے گھر رخصت ہو کے جا رہی ہے نا, وہ اس کے ذمے ہے یہ. لڑکا مانگے تو سمجھ میں آتا ہے, لڑکی والے پتہ نہیں کیوں مانگ رہے ہیں. بہرحال جاہلانہ رسم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اس بری رسم کو. لیکن اگر واقعی کوئی خرچہ آ رہا ہے, جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہی آ رہا ہو, دباؤ میں آیا ہوا وہ آدمی, تو پھر سوال کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی ضرورت کے پیسے ہوں اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے. آپ کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی کے پیسے ہیں, آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری آ گئی لیکن اس کے علاج کے پیسے آپ کے پاس ہیں, تو پھر آپ کے لیے سوال کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن کمانے کی طاقت ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا, بھیک مانگی, کل قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں گے, تاکہ کیونکہ چہرے پر گوشت نہ ہو تو بے رونق ہو جاتا ہے چہرہ. تو اس لیے حتی الامکان مانگا نہ جائے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ نے بچی کو کچھ پیسے نہ دیے, جہیز نہ دیا, تو آگے سسرال میں جا کے برباد ہو جائے گی, سسرال والے اس کا گھر تباہ کر دیں گے, تو یہ بھی پھر ایک قسم کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پہ اگر اپنے پاس کوئی بھی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے تو کوشش تو یہی کریں استغنا کا معاملہ کریں, نہ مانگیں. لیکن اگر کسی نے مانگ لیا
تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ والدین پر اولاد کی شادی کی کوشش فرض ہے کیا؟ اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہو لیکن والدین اولاد کو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے لیے کوئی مناسب کوشش نہ کرتے ہوں تو اس صورت میں والدین اور اولاد کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ بلال احمد وانی کشمیر سے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، یعنی یہ والدین ہی کو خطاب ہے کہ تو تمہاری اولادوں میں یا تمہارے غلاموں باندیوں میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو ماں باپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو وہ اس کا نکاح کرائیں۔ بیٹی ہے تو اس کا تو لازمی فوراً نکاح کرائیں، بیٹا ہے تو بھی اس کے نکاح کی کوشش کرنا یہ والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن خوب یہ بات سمجھ لیں کہ والدین کے ذمے بیٹے کی نکاح کی کوشش تو ضروری ہے لیکن نکاح پہ خرچہ باپ کے ذمے ضروری نہیں ہے، کیونکہ باپ کے ذمے صرف اتنی اولاد کی مالی ذمہ داری ہے کہ وہ پال پوس کے اس کو بلوغتی کی دہلیز تک پہنچا دے۔ اب لڑکا جب بالغ ہو گیا نا تو اب اس کا اپنا کھانے پینے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے، تو اس کی شادی اور بہو کا خرچہ باپ کے ذمے کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے قانون کے لحاظ سے لڑکے باپ سے یہ مطالبہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ میری شادی پہ خرچہ بھی کریں یا میری بیوی کا نان نفقہ اٹھائیں۔ باپ اسے کہہ سکتا ہے کہ تم الگ گھر اختیار کر لو، ٹھیک ہے، الگ کرائے پہ گھر لے لو اور انتظام کر لو اور بیوی کو پالو، ٹھیک ہے، کھلاؤ پلاؤ، کہیں رشتہ بھیجنا ہوگا تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تو مالی لحاظ سے باپ کے ذمے فرض نہیں ہے۔ باقی اخلاقی ذمہ داری باپ کی ہے کہ اگر اولاد باصلاحیت ہے اور باپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ بہو کو پال سکتا ہے اپنے خرچے پہ، تو باپ کو چاہیے دل بڑا رکھے، باپ والا، پھر وہ باپ بن کے دکھائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بیٹا باصلاحیت ہو، ٹھیک ہے، ابھی بے روزگار ہے لیکن پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے، کاروبار میں دلچسپی لیتا ہے، آج نہیں تو کل پیسہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو جیسے بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے نا تو باپ پھر بھی تو اس کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو کھلانے پلانے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ باپ کے ذمہ شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہ ہونے کے باوجود بھائی باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے نا، زندگی بھر کا ایک رشتہ ہے، اس میں قانون تھوڑی دیکھا جائے گا، اس میں تو دیکھا جائے گا ضرورت۔ کوئی بات نہیں یار، بے روزگار ہے تو بیٹا میں کھلاتا ہوں، جیسے کہ ہمارے خاندانوں میں سب کھلا رہے ہوتے ہیں، بیٹے بالغ ہو جاتے ہیں پھر بھی ابا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری تو جب تک جو ہے نا ماہانہ آمدن شروع نہیں ہوئی تھی ہمارے ابا ہی کھلاتے رہے ہمیں، سب کے ابا کھلاتے ہیں، تو کھلانا بھی چاہیے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح جیسے باپ اخلاقی ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ساری زندگی اس کا خیال کرتا ہے، اور بچے بھی کرتے ہیں، جب ان کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر باپ پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بچے میں اگر صلاحیت ہے، باپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس کی شادی کروں گا تو یہ اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا جتنی کر سکتا ہے، اور یہ جاب بھی تلاش کرے گا، پڑھائی میں دلچسپی بھی لے گا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جائے گا۔ ایک اچھا خاندانی بچہ پیدا ہوا ہے، مارکیٹ میں آیا اس دفعہ، بہت اچھا بچہ جسے کہتے ہیں، تو پھر باپ کو چاہیے کہ اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرا دے، کیونکہ اس کا فائدہ باپ کو بھی ہے۔ اس کے گھر میں بہو آئے گی جو بیٹیوں کی طرح ہوگی۔ آج کل بہویں سسر کی خدمت کیوں نہیں کرتی؟ ان کو پتہ ہے سسر کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا، تو جب وہ دیکھے گی کہ مجھے بھی اور میرے میاں کو بھی ہمارے سسر پال رہے ہیں تو وہ سسر کو اپنا باپ سمجھ کے اس کی خدمت بھی کرے گی۔ کچھ نہ ہوا تو آگے اولاد ہوگی تو وہ باپ کے لیے پوتا ہوگا نا، پوتا یا پوتی ہوگی، تو آپ اس سے دل بہلائیں گے، آپ کو بڑھاپے کا ایک اچھا کہ جو ہے نا ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے کھلونا مل جائے گا۔ دادا دادی نانا نانی کے لیے پوتے نواسوں سے بہتر تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یورپ میں انگریز بڈھے گڑیاں پال رہی ہیں آج کل، بڑھیاں، تو انگریز بڈھے بڑھیاں بیچاری وہ بڑھیاں پال رہی ہیں آج کل۔ تو باپ اگر اپنے بیٹے کی جلدی شادی کرا دے گا تو جوانی میں دادا بن جائے گا، جوانی میں نانا بن جائے گا، یہ سارے فائدے باپ کو بھی حاصل ہوں گے۔ تو وہ بچے جو ہے نا، دادا تو دادا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو باپ سے بھی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی، تو باپ کا بھی فائدہ ہے، لیکن بس پتہ نہیں کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں۔ تو اگر بچہ باصلاحیت ہے تو ابا کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دیا کریں، لیکن اگر بچے میں صلاحیت نہیں ہے یا خطرہ ہے تو پھر کبھی یہ حماقت نہ کریں، کیونکہ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بیٹا بالغ ہوا، ابھی کماتا نہیں تھا، تو بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کرا دی۔ بیٹا کو جب پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ساری ذمہ داری تو میری بیوی کی ہمارے ابا نے اٹھائی ہوئی ہے، تو تھوڑے دنوں میں وہ پوستی بن کے چرسیوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ پڑا رہتا ہے 12 گھنٹے سارا دن، باپ جو ہے نا وہ پھر بچے اسپیڈ سے پیدا کر رہا ہے، ذمہ داری ایک نہیں اٹھا رہا، اور میرا بیان سن کے بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے، بچوں کی اسپیڈ زبردست، ہر سال نیا ماڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے،
وہ دادا کی جو ہے نا ٹینشن بڑھا دی اس نے. دادا پوتوں کو بھی پال رہا ہے, پوتیوں کو بھی پال رہا ہے, بہو کو بھی پال رہا ہے, اور یہ صاحب پڑے ہوئے ہیں. اب یہ صرف ایک جو ہے نا ایک پروڈکشن مشین بن چکے ہیں یہ مارکیٹ میں. ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک فیکٹری لگا لی انہوں نے بچوں کی, اور دوسری شادی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی داماد ہیں, ایک دھیلا نہیں کما رہے, سارا خرچہ سسرال اٹھا رہا ہے, بچے بھی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, اور پھر میرے سامنے آ کے باتیں کرتے ہیں میں دوسری شادی بھی کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں میں اس سے خوش ہوں گا. تو اس قسم کی مارکیٹ میں اگر کوئی چیز آئی ہوئی ہے, اس ٹائپ کا داماد ہے یا اس ٹائپ کا آپ کا بیٹا ہے, تو میرے بھائی اس کو پہلے سے اندازہ لگا لو, اس کو دوسری پہلی بھی نہیں کرنے دو, دوسری تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر ابا کو چاہیے, اس قسم کا بیٹا اگر ہے تو ابا کو پتہ ہوتا ہے میرا بچہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس کی شادی اپنے خرچے پہ نہ کرائیں. اس کو بولیں بھائی بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے, اب تو شادی کر, جہاں رشتہ بولے گا میں لے کے جاؤں گا, لیکن شادی تیرے خرچے پہ ہوگی. تو الگ گھر کا انتظام کرے گا, گیس بجلی کے بل کا انتظام کرے گا, بہو کو کھلانے کا انتظام تیرے ذمہ ہوگا. تو اپنی ذمہ داری پوری کر, مجھے دکھا جیسے تو پوری کرتا ہے, تو میں پھر باپ ہونے کے ناطے تیرا ساتھ بھی دوں گا انشاءاللہ. اور دل میں یہ باپ نیت کر لے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو کچھ تعاون کی ضرورت پڑی تو میں اپنا پیسہ بھی خرچ کروں گا اپنی اولاد پر. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا, یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال, تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں, ہم ویڈیو کال کرتے ہیں, تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے, تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے, وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی, اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے, تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے, لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ, تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا. ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے, تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے. یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا, لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے. تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے, اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا.
اللہ سے اچھا سر کی ٹوپی موٹی پہنے یا پتلی، سر کی ٹوپی موٹی یا پتلی کیسی پہننی چاہیے، کپڑوں کو سنت کے مطابق کیسے بنانا چاہیے؟ حبیب اللہ دبئی سے یہ مسئلہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، جیسی چاہے ٹوپی پہنیں، جو آپ پہ اچھی لگے، جو کرنا لگیں آپ اسے پہن کے۔ بعض لوگ عجیب سی ٹوپیاں پہن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگ نے پہنی ہوتی ہیں، اب اس ٹوپی کا ہمارے سوسائٹی میں کلچر ہی نہیں ہے جی، ونس اپون اے ٹائم وہ حضرت جی نے پہن لی تھی تو اب یہ بھی پہن رہے ہیں، عجیب سے جوکر لگ رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو ایسی چیز پہنیں جو کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں۔ باقی کون سا لباس پہنے تو شریعت نے کوئی لباس متعین نہیں کیا ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کلچر کے لحاظ سے لباس پہنا ہے، تو اس میں دو چیزوں کا خیال ضروری ہے، ایک لباس کسی غیر مسلم خاص قوم کا شعار نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو لوگ پہن کے آپ کو سمجھیں یہ تو وہ فلاں قوم کا فلاں غیر مسلم آ رہا ہے، ایسا لباس نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اتنا چست نہ ہو کہ سطر نظر آتا ہو اس سے یا جھلکتا ہو، اور تیسرا یہ کہ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں، تو پھر جو چاہے پہنے آپ، بالکل سرخ بھڑکتا ہوا کلر بھی نہ ہو کیونکہ یہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جس میں عورتوں کی مشابہت ہو وہ بھی نہ، مرد ساڑیاں پہن کے پتہ چلا گھومنا شروع کر دیں تو یہ تو حرام ہے، اس میں عورتوں کی مشابہت ہے۔ باقی جیسا چاہیں لباس پہنے، بس ایسا پہنے کہ دیکھنے میں اچھے لگے، جوکر نہ لگیں آپ۔ نماز کے فرض، واجب اور سنت میں فرق۔ نماز میں واجب، سنت اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محمد یعقوب ٹیکسلا سے۔ دیکھیں نماز میں جو چیز فرض ہے، جو رکن ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے، تو وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز کے واجبات ہیں وہ ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، اور جو نماز کے جو سنتیں ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو بھی ضروری نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ملتا، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی سنت ہیں، کون کون سی واجب ہے، تو آپ یہ تو اب ایک لمبا پورا چیپٹر ہے، آپ تسہیل بہشتی زیور جو جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے بہشتی زیور کی کو آسان کر کے، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ گھر میں خرید کے رکھ لیں، اس میں نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں بہت ڈیٹیل سے ہیں۔ نماز میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو کیا کریں؟ اگر 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے کے بعد غلطی سے کھڑے ہو جائیں تو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے واپس اتحیات میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے کے بعد، دیکھیں دوسری رکعت کے سجدے کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے تو اب بیٹھے نہیں، اب بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھڑے ہو گئے تو بس آپ آخری رکعت کا قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس نماز کے بارے میں ہے جس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی نماز ہے جس میں ایک ہی قاعدہ ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو ایک ہی قاعدہ ہے، یا آخری قاعدہ 4 رکعت والی نماز ہے لیکن آخری قاعدہ ہے، یا 3 رکعت والی نماز ہے لیکن آخری قاعدہ ہے، تو آخری قاعدہ جس کے بعد سلام ہوتا ہے اس میں اگر آپ نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے تو جب یاد آئے گا سجدے سے پہلے آپ کو بیٹھنا ہی ہے اور سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں بیٹھے تو پھر پوری نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اگر پہلے قاعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ سنت مؤکدہ کے پہلے قاعدہ میں اگر کوئی درود اور دعا پڑھے تو کیا حکم ہوگا؟ نور خان کوئٹہ سے۔ تو میرے بھائی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پھٹا ہوا نوٹ کم پیسوں میں تبدیل کرنا۔ میرے پاس 1000 کا نوٹ تھا جس کا نمبر پھٹا ہوا تھا اور کوئی نہیں چلا رہا تھا، بینک والے سے بدلی کیا اور بدلے میں اس نے 750 روپے دیا، تو کیا یہ سود ہے؟ جی ہاں، یہ جائز نہیں ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا افضل وقت۔ وتر کی نماز فرض کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے یا رات کے آخری وقت میں تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ کون سا طریقہ زیادہ افضل ہے؟ شہزان صاحب کشمیر سے۔ آخر وقت میں اگر یقین ہو اٹھنے کا تو سب سے آخر میں وتر پڑھنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔ کوئی ظاہری طور پر غریب نظر آتا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت اگر وہ ظاہری طور پر غریب لگتا ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے پاس سونے یا مال کا کس طرح پتہ کریں؟ محمد نصیر الدین آسٹریا سے۔ دیکھیں غالب گمان یہ ہو کہ واقعی غریب ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن آج کل حلیہ دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ غریب ہے یا مالدار ہے۔ بعض بڑے مالدار ایسے حلیے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دے، حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔
تو میرا خیال ہے اس زمانے میں اتنا پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس سونا یا کوئی الگ سے پراپرٹی وغیرہ تو نہیں ہے، تو بینک میں 1-1.5 لاکھ روپے تو نہیں رکھے ہوئے. اس طرح لم سم چند چیزوں کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد پھر اس کو زکوٰۃ دے دیں اگر غالب گمانے کے غریب ہے. لیکن اگر اس کے اتنا حالت خراب لگ رہی ہے کہ آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ ایک تو پوچھوں گا تو بتائے گا نہیں، غصہ کرے گا، اور لگ رہا ہے واقعی، تو یہ آپ کی اپنی رائے پر ہے، مبتلا بھی ہی کی رائے کا اعتبار ہے. آپ کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو اپنے مائنڈ سے مسئلہ بتاؤں گا نا. آپ نے جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا، وہ اپنے تانے بانے اور ملا کے دیکھے گا، غور کرے گا کہ یہ واقعی غریب ہے یا نہیں ہے. پیریڈز کی وجہ سے قضا شدہ روزوں کا حکم. عورت کے ایام کی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو کیا وہ روزے بعد میں رکھنے ہوں گے یا نہیں؟ محمد گل فراز آزاد کشمیر سے. جی ہاں، وہ رکھنے ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوتے. پورا سال پڑا ہے عورت کے پاس رکھنے کے لیے. شوہر کو بھائی کہنے سے نکاح پر فرق پڑے گا. میری امی نے میرے ابو کو بھائی کہا، اس سے نکاح پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ بھائی امی اگر ابو کو 3 طلاقیں بھی دے دیتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. طلاق کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہ کہ امی کو چاہیے کہ کچھ اور کہہ دیا کریں، ابو کو بھائی نہ کہا کریں، کائنڈلی پلیز. بیٹے کی ساس سے نکاح کا حکم. اگر بیٹے کی ساس بیوہ ہو گئی ہو تو کیا بیٹے کا باپ اس کی بیوہ ساس سے نکاح کر سکتا ہے؟ عبداللہ بیگ کشمیر سے. جی ہاں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا بیٹے کی دعا کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کے ہاں مسلسل 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو جائے، کیا یہ دعا کرنا صحیح ہے؟ نیز وہ چاہتا ہے اس کی آخری بیٹی کے لیے کوئی ایسا نام تجویز فرمائے کہ اس کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے. نام رکھنے سے بیٹا یا بیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو مرضی نام رکھ دیں. باقی دعا مانگیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں دی ہیں تو بہت بڑی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، بر وقت ان کا اچھی جگہ نکاح کی. حدیث کا مفہوم ہے، تو آپ نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو باقی بیٹا بھی ہے، بیٹے کی خواہش بھی جائز ہے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، صحت مند. تو باقی نام سے کچھ نہیں ہوگا. نامحرم کو غلطی سے کتنی بار دیکھ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا ماننا تھا کہ نامحرم پر غلطی سے جتنی بھی بار نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں ملے گا. کیا یہ میرا ماننا صحیح ہے یا نہیں؟ اسامہ صاحب انڈیا سے. آپ کا ماننا ہے بھائی غلطی سے ایک ہی دفعہ نظر پڑتی ہے، بار بار غلطی سے نظر پڑنا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پتہ نہیں ہوتا، کسی لڑکی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو آدمی نظر جھکا لے، بس ختم، اب دوبارہ کیوں اٹھا کے دیکھ رہا ہے. لیکن بہرحال اگر غلطی سے پڑ رہی ہے تو پھر تو جتنی بار بھی پڑ جائے معاف ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ غلطی سے بار بار نظر پڑتی ہے نہیں. بچے کو گھٹی دینے کے احکام. گھٹی دینے کے کیا احکام ہیں؟ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی موجود نہ ہو تو ماں خود گھٹی دے سکتی ہے. محمد عمر گجرات سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا کھجور اپنے لعاب مبارک میں سے ذرا مس کرتے اور وہ بچے کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیتے. تو اس عمل کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، اردو میں گھٹی کہتے ہیں. تو یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسی نیک بزرگ سے کھجور جو ہے وہ تھوڑا سا چٹوا کے، کیونکہ بچے کا جگر بہت کمزور ہوتا ہے، کھجور کھلا دیں گے تو بیڑا نہ غرق ہو جائے کہیں بچے کا. تو وہ تھوڑا سا جو میٹھا لعاب ہے وہ بچے کے لعاب میں چلا جائے. اس سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک برکت حاصل ہوگی. کھجور کی ایک ویسے ہی برکت ہے، اوپر سے کسی اللہ والے سے بزرگ سے یہ کام کروائیں گے تو امید ہے اور برکت ہوگی. تو اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ماں خود ہی کر دے. ماں بھی تو نیک بزرگ ہوتی ہے نا، تو خود بھی کر سکتی ہے، نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے یہ. ٹخنے چھپے ہونے سے کیا نماز مکروہ ہوگی؟ اگر نماز میں تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا؟ شوکت صاحب سری نگر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ. اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے ڈھانکتا ہے. تو اگر غلطی سے ایسا ہوا تو ایک ٹھیک ہے، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا. لیکن جان بوجھ کر کسی نے ایسا کیا، یہ حدیث بھی معلوم تھی، مسئلہ بھی معلوم تھا، تو فرض اور رکن تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا ثواب برباد ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے اس نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے.
کیونکہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ کیا باپ بیٹے کو گھر سے نکال سکتا ہے؟ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھریلو تنازعہ کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ کیا باپ اپنے بیٹے کو بے دخل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں، قطع رحمی رشتہ داری توڑنا جیسے اولاد کے لیے حرام ہے کہ باپ سے رشتہ توڑے، تو باپ کے لیے بھی حرام ہے کہ اولاد سے رشتہ توڑے۔ تو باپ کو بھی چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اس کو محبت دکھائے۔ ہر وقت ایسے رہنا کہ بالکل جیسے لگے کہ گھر میں تھانے کا ماحول ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ایک اصولی طور پر دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہر ایک کی حالت دیکھنی پڑے گی کہ بیٹے نے کیا ہے۔ بعض دفعہ بیٹے نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کی ہوتی کہ اس کو گھر سے ہی نکال دیا جائے، لیکن بعض دفعہ ایسی زیادتیاں بیٹے کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ مجبور ہوتا ہے ان کو گھر سے نکالنے پر۔ تو بیٹے نے اگر کوئی ایسا جرم کیا ہے اور مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے جس سے باپ کو غیر معمولی اذیت ہو رہی ہے، تو بالغ بیٹے کو باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ۔ نابالغ کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بالغ کو کہہ سکتا ہے۔ لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، تو باپ کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دم کرنے کی اجرت لینا ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہترین اجرت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا تھا اور اس کی اجرت بھی لی تھی، اور نبی نے فرمایا بہترین اجرت ہے۔ لیکن میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ دم کرنے کی اجرت جو آج کل لی جا رہی ہے نا، یہ الو بنانے کی اجرت لی جا رہی ہے، دم کرنے کی نہیں لی جا رہی۔ دم تو دیکھیں کسی سے بھی کروا لیں، مسجد کے مولوی صاحب ہیں ان سے کہیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک لگا دیں، وہ بھی پھونک لگا دیں گے، تو اپنا جو ٹائم انہوں نے خرچ کیا اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں وہ۔ لیکن یہ آج کل اس کے کچھ لوگ پروفیشنل سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو دم کرنا آتا ہے، یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا لوگ پتہ نہیں کیا وہ ان کو اس چیز کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی دم کر دے، آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی بھی نیک آدمی مسجد کے امام ان سے کروا لیں، یا کوئی بھی آپ کے خاندان میں بزرگ ہو نیک اس سے کروا لیں، آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور جو ٹائم وہ خرچ کر رہا ہے اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں وہ۔ لیکن آج کل جو پروفیشنل بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے نا، یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، اور یہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے ہمارے دم میں دمادم ہو جائے گا، تو یہ دھوکہ دے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اجرت کو میں حلال نہیں سمجھتا۔ نماز میں صورتیں کس ترتیب سے پڑھیں؟ فرض نماز میں پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہو اور دوسری رکعت میں اس کے متصل بعد والی صورت پڑھنی چاہیے، یا اس سے آگے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھنی ہوگی، یا آگے کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ شیزان صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا سے جو چھوٹی صورتیں شروع ہوتی ہیں، تو ان میں بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں اگر آپ نے ایک صورت پڑھی تو اگلی رکعت میں یا تو اس کے فوراً بعد والی صورت پڑھ لیں، اور اگر بعد والی پڑھنی ہے تو کم از کم 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں، یہ بہتر ہے۔ بہتر کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ آپ درمیان سے ایک صورت چھوڑ کے چلتے ہیں تو ایسے جیسے ایک نوعیت کا اعراض لازم آتا ہے کہ آپ کو ایک اس صورت سے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو اتنی سی صورت آپ نے چھوڑ دی، لیکن یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز بالکل ہے، بہتر اور نہ بہتر کا مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی امام پہلی رکعت میں آیت الم تری پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں لإیلاف قریش چھوڑ کے ارأیت الذی پڑھتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ دوسری میں لإیلاف قریش ہی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں پڑھنی علم تو پھر ارأیتا کے بعد والی جو صورت ہے نا، انا اعطینہ، وہ پڑھ لیں، 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں، لیکن یہ کوئی حلال حرام فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے۔ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ قرآن میں آتا ہے جی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ کیا کسی شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہونے سے سارے شہر والے گناہگار ہوں گے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو نہی عن المنکر ہی میں لگی ہو، جیسے کہ اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تو یہ اس معنی میں تو فرض کفایہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا مصداق ہے علماء۔ علماء پر تو سب سے زیادہ فرض ہے دعوت اور تبلیغ کا کام، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کر رہے ہوں، لیکن نہی عن المنکر کے خلاف محنت کرنا اور نیکی کو دنیا میں پھیلانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے علماء کی، ان پر تو یہ فرض
فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری پہلے ہے۔ اس کے بعد عامۃ المسلمین کا طبقہ ہے، تو اگر عامۃ المسلمین پر کوئی گناہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں، ان کو اگر روکنے کی قدرت ہو اور امید ہو کہ ہمارے روکنے سے گناہ رک جائے گا، تو بھی ان پہ فرض ہے کہ وہ اس موقع پہ نہی عن المنکر کا کام کریں، اگر نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو امید نہیں ہے، اگر انہوں نے روکا تو امید نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلا رکے گا بھی کہ نہیں رکے گا، بلکہ بعض دفعہ فتنے کا الٹا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان پہ فرض نہیں رہتا۔ باقی اجتماعی سطح پہ مسلمانوں کے لیے دین کو بچانے کی کوشش کرنا، جیسے تبلیغی جماعت کر رہی ہے یا اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو وہ فرض کفایہ ہے۔ تو اور اگر ایک بڑی جماعت وہ کام کر رہی ہو اور دوسرے اس کے ساتھ تعاون وقتاً فوقتاً کرتے رہیں تو باقی امت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے بتایا پورے شہر میں کوئی بھی دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے کہ نہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، نہ درس قرآن کی دعوت، تو کسی بھی طریقے سے تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا، تو پھر خطرہ ہے کہ یہ شہر کے لوگ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ نہی عن المنکر کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ایسی صورت میں بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث میں وعیدیں ہیں کہ تم اگر نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا، اور جب گناہ گار لوگ گناہ کی وجہ سے عذاب ہوں گے تو وہ نیک لوگ بھی اس یعنی عذاب میں ہلاک ہوں گے، تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوں گے جو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے اس کا بڑی فکر کرنی چاہیے، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، آپ تبلیغ میں جڑ جائیں بس، ٹھیک ہے نا۔ ثواب ملنے کا تو یقین ہے نا کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کیا صبح ناشتہ کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ لیکن کرتے ہیں، پتہ ہے یار مزہ آتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو تبلیغ فرض عین ہو فرض کفایہ، اس بحث کو چھوڑیں، نکلیں تبلیغ میں تاکہ آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے، اللہ کی محبت پیدا ہو آپ کے اندر۔ تو ان چیزوں کا حصول تو فرض عین ہے نا، اگر اللہ کی محبت پیدا کرنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کا ملنا۔ شرٹ پر تصویر ہو تو نماز کا حکم، اگر شرٹ میں تصویر ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ محمد صالح گھوٹکی سے، اگر شرٹ پر سامنے کی جانب جاندار کی تصویر ہے، چہرے کی تصویر ہے، چاہے جانور کی ہو یا انسان کی، اور وہ تصویر بالکل واضح نظر آ رہی ہے، زمین پہ رکھے ہو تو اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو بھی نظر آتی ہو، بالکل واضح تصویر ہو، تو پھر اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی، یعنی اس معنی میں نہیں ہوگی کہ دوبارہ لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ امام سے چپکلش ہو تو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنے محلے کے امام سے کسی ذاتی ناراضی کی وجہ سے ناراض ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ابو حکمت کشمیر سے، دیکھیں فرض نماز جماعت سے چھوڑنا جائز نہیں ہے، محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے امام آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، امام سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں۔ امام سے تعلقات خراب ہونے کی سزا اپنے آپ کو دینا اور جماعت کی نمازیں چھوڑ دینا اور شریعت کا حکم چھوڑ دینا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ امام پسند آئے نہ آئے، آپ نے مسجد کے محلے میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھنا، قضا نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا قضا نمازیں مسجد میں ادا کرنا جائز ہیں؟ ثناء اللہ سے، جی بالکل جائز ہے، جب چاہیں پڑھ لیں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، سورج نکلتے ہوئے، سورج جب بالکل سر پہ ہو، جب زوال کا وقت، اور سورج جب غروب ہونے لگے، تو نکلتے ہوئے بھی تقریباً 10-15 منٹ کا وقفہ رکھیں، غروب ہوتے ہوئے بھی۔ تو اس کے علاوہ جب چاہیں پڑھیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر قضا پڑھنی ہو تو پھر گھر میں پڑھیں، کیونکہ مسجد میں نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، لوگوں میں تشویش ہوگی، یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس وقت تو نوافل جائز نہیں ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگ پوچھیں گے، آپ ان کو بتاؤ گے میں قضا پڑھ رہا ہوں، تو گناہ کا اظہار ہوگا۔ اس لیے قضا نماز اگر پڑھنی ہو نا فجر یا عصر کے بعد تو پھر گھر میں تو پڑھیں، مسجد میں پھر نہ پڑھیں، باقی وقت میں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین ڈینٹسٹ کا مردوں کا علاج کرنا، خواتین ڈینٹسٹ اگر کسی ہاسپٹل میں کام کریں جہاں انہیں مرد اور عورت دونوں کا علاج کرنا پڑے تو ان کی انکم حلال ہوگی یا حرام؟ انکم تو دیکھیں حلال ہوگی کیونکہ وہ دانتوں کے علاج کی ہے نا، باقی اس میں ایک عورت کے لیے کسی میل کا علاج کرنا دانتوں کا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ پورے دانت کے منہ میں گھس کے علاج ہو رہا ہوتا ہے، یہ بڑی ہی بے غیرتی ہوتی ہے ڈینٹسٹ ہاسپٹلز میں جو ہم نے دیکھی ہے۔ مریض تو بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ تو ہاسپٹل میں گیا، اب اس کو تو جہاں مرضی وہ بھیج دے، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فیمیل لی میرے لیے میل کا انتظام کرو، لیکن فیمیل ڈاکٹر مجبور نہیں ہوتی، اس کے تو دانت میں درد ہو رہا ہے نا، وہ تو مجبور ہے، دانت سے مرا جا رہا ہے،
بعض دفعہ انسان کا اثر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو کہہ دے یا ہاسپٹل کی انتظامیہ کو کہہ دے کہ میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو، تو پھر تو اس پر واجب ہے کہ وہ میل ڈاکٹر کا انتظام کروائے، میل پیشنٹ فیمیل سے علاج نہ کروائے، یعنی دانتوں کا۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ وہ بالکل ایسے نا منہ کے قریب آ کے پورا اندر گھسے، اس سے زیادہ مرد اور عورت کا اختلاط ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر سنوائی ایک نارمل آدمی کی جو زیادہ پاورفل نہ ہو اس کی سنوائی ہوتی نہیں ہے ہسپتالوں میں۔ وہ دانت کے درد سے تکلیف میں ہے، وہ جا کے کہے گا میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو، تو اسپتال والے بولیں گے پتلی گلی سے نکل یہاں سے، ہم تیرے لیے الگ سے میل کا انتظام کریں اور تیری بیوی کے لیے فیمیل کا، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ تو اس لیے پیشنٹ کے لیے تو کسی حد تک مجبوری ہے، وہ درد ہو رہا ہے اس کو، مجبور ہے، کوئی دوسرا ہاسپٹل نہیں ہے، تو اس میں بھی پھر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک دفعہ کم از کم بول لے کہ بھائی میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے، لیکن پھر وہ ہے کہ وہ علاج ہی کو فوکس کرے، اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ لیکن لیڈی ڈاکٹر بہرحال مجبور نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بالکل ناجائز ہے کہ وہ میل پیشنٹ کا علاج کرے دانتوں کا۔ لیکن دیکھیں یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو ہے۔ آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان میں لبرلزم اتنا پھیل گیا ہے کہ میڈیکل سائنس کی اہمیت ہے ان کے دل میں، پیسے کی بھی ہے، اللہ تو ڈکشنری سے نکال دیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کون ہے، یہ چھوڑو یار، یہ مولویوں کی باتیں، دقیہ نوسی، ترقی کرو، دانت کا علاج کرو، میل ہو فیمیل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اور اس میں جو ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، قوم نے ان سے، شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا نا ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو انہوں نے کہا بھائی تم عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، تم کیا فضول باتیں کرتے ہو ہمارے سامنے، تو تم ہمارے قوم کے ہو اس لیے ہم نے برداشت کیا ہوا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں قوم کا تو پھر بھی خیال ہے، اللہ کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، اور تم نے اللہ کو تو پیچھے پھینک دیا ہے، بالکل اپنی پیٹھ کے پیچھے مسترد کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا، غریب طبقہ، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتا ہے، آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کریں ڈر جائے گا۔ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، جو ہمارے سائنسدان بن رہے ہیں اور جو ہمارے ہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو زیادہ یا پیسہ جس کے پاس زیادہ آ گیا، سب کی بات نہیں کر رہا، خیر والے لوگ بھی الحمدللہ ڈاکٹروں میں ہم نے خود دیکھے ہیں، سائنسدانوں میں جو ملک کے سائنٹسٹ ہیں ان میں ہم نے دیکھے ہیں، اور تاجروں میں بھی دیکھے ہیں، لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیسہ آیا، ایجوکیشن آئی، تو اللہ تو ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا اللہ کی۔ ان کو بتایا جائے یہ پردہ فرض ہے اور یہ فرض ہے تو کہتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹھے مارتے ہیں کہ بھائی کیا مولویوں کی باتوں میں پڑے ہو۔ تو اس لیے میں لیڈی ڈاکٹروں سے کہتا ہوں جو ڈینٹسٹ ہیں، آپ مردوں کا علاج کریں، اگر قیامت قائم نہیں ہوئی اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے